السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں۔ آج کا یہ سبق مفعول مطلق اس کے بیان پر رہے گا انشاءاللہ۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف اور اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ابھی آپ کو ایک ہی مفعول پتا ہوگا، مفعول بھی جسے سب جانتے ہیں، وہ ہو جی جیسے ضرب الاستاذ التلمیذ، ٹھیک ہے جی، یہ مفعول بھی۔ یا اکل خالد التفاحۃ، خالد نے سیب کھایا، تو یہ مفعول بھی ہوا۔ التلمیذہ مفعول بھی ہے، لیکن ہمیں پڑھنا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، دیکھیے میں بتا دیتا ہوں۔ ہم دو تین مثالیں لکھ لیتے ہیں فعل فاعل کی۔ مثال کے طور پر اکل خالد، خالد نے کھایا، اور جی سمع زید، زید نے سنا، اور اسی طرح مثال کے طور پر جی دخل، دخل الولد، لڑکا داخل ہوا۔ تو یہ سمپل فعل فاعل کی مثال ہے، ان کے آگے مفعول مطلق آئے گا۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، سواد سے مصدر ہوتا ہے۔ اب مصدر کس کا ہوتا ہے، مصدر اسی فعل کا ہوتا ہے جو فعل جملے میں بیان کیا گیا ہو۔ تو اکل فعل ہے تو اس کا مصدر ہمیں یاد کرنا پڑے گا، اگر نہیں یاد ہے تو ڈکشنری سے دیکھیے یا پھر جو ہے تلاش کیجئے کسی بھی طرح، تو مصدر کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں۔ تو اکل یاکل اکلن آتا ہے مصدر، اکلن، تو جو اکلن آتا ہے وہی سیم اکلن یہاں لکھ دیا جائے گا، اکلن، اکل یاکل اکلن۔ بس اب یہ جملہ بن گیا ہمارا اکل خالد اکلن۔ اب ظاہر سی بات ہے ترجمے میں بھی کچھ تو فرق آئے گا، کیونکہ صرف خالد نے کھایا یہ تو ترجمہ نہیں ہوگا، وہ تو اکل خالد سے بھی ہو رہا تھا۔ تو اکلن یعنی مصدر لے کر آ جانے سے کیا ہوتا ہے، معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی، معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا خالد نے خوب اچھے سے کھایا، کیا ترجمہ ہوگا، خالد نے خوب اچھے سے کھایا۔ ایک طرح سے تاکید ہو گئی معنی کے اندر، معنی میں زیادتی پائی گئی، خوب اچھے سے کھایا، بہترین طریقے سے کام کیا ہوگا۔ دوسری مثال ہے سمع زید، تو سمع فعل ہے تو سمع یسمع، سمعا مصدر آتا ہے، تو یہاں پر ہم اٹھا کے سمعا لکھ دیتے ہیں، سمع زید سمعا۔ اب ترجمہ کیا ہو جائے گا، زید نے سنا، یہ نہیں ترجمہ ہوگا، اب ہوگا زید نے اچھے سے سنا، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اب ترکیب کیا ہوگی، ترکیب سن لیجئے، ترکیب سمع فعل ماضی زید فاعل سمعا۔ اب مفعول بھی تو نہیں دیں گے، کیونکہ مفعول بھی تو کسی چیز کو سنتے، اذان کو سنتے، قرآن کو سنتے، وہ ہوتا مفعول بھی۔ یہ تو اس کی ترکیب میں ہمیں کہیں گے یہ والا لفظ مفعول مطلق، جیسے مفعول بھی پہ زبر ہوتا ہے ایسے ہی مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی منصوب ہی ہوتا ہے۔ بس اس میں فرق کیا ہے، یہ ہمیشہ مصدر ہی آئے گا، یہاں پر کچھ اور آئے گا، یہاں پہ کتابن زیدن حامدن خالدن قلمن یہ کچھ نہیں آئے گا، وہ آئے گا تو پھر وہ مفعول بھی ہوگا۔ لیکن یہاں پر اگر مصدر ہی آ رہا ہے، اور مصدر بھی اسی کا ہونا چاہیے، پیچھے جو فعل ہے اسی کا مصدر ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ سمع ہی کا سمعن، اکل ہی کا اکلن ہوگا، تو ہی اس کی ترکیب مفعول مطلق ہی کریں گے۔ اس میں ایک خاص بات کیا ہے، اس میں فرق یہ دیکھو، دخل فعل لازم ہے، وہ داخل ہوا، اس کا بھی مفعول مطلق آ جائے گا۔ تو دخل الولد دخولا، دخل يدخل دخولا، اچھے سے داخل ہوا۔ تو دیکھیے تو اس میں کیا ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں مفعول مطلق، مطلق جو ہے وہ لازم فعل کا بھی آ جاتا ہے، لازم فعل کا بھی آ جاتا ہے، جبکہ جو مفعول بھی تھا وہ لازم کا نہیں ہوتا، وہ متعدی کا ہوتا ہے۔ جیسے ذهب ہے، ذهب لازم ہے تو اس کا مفعول آ جائے گا، لیکن مفعول مطلق آئے گا، ذهب زید، زید گیا ذهابا، خوب اچھے سے گیا۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے مفعول مطلق، جس سے معنی میں تاکید پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دو معنی اور آتے ہیں، نوعیت بھی پیدا ہوتی ہے
اور تعداد بھی بیان ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو دونوں چیزیں ہیں یہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اگلی ویڈیو میں الگ الگ کر کے بتائیں گے، کیونکہ پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اچھے سے۔ تو پہلے اس بات کو سمجھ لیں معنی میں تاکید۔ تو یہاں پر دیکھیں میں لکھتا ہوں کچھ مثال کے طور پر، رفع اٹھایا، رفع الولد لڑکے نے اٹھایا، خوب اچھے سے اٹھایا۔ اب یہ آپ کو جملہ پورا کرنا ہے تو ڈکشنری میں جائیے، رفع کا مصدر چیک کیجئے اور وہی مصدر یہاں پر اٹھا کر لکھ دیجئے۔ اور مثال کے طور پر شریبت البنت، یہاں پر میں مؤنث لکھ دیتا ہوں، شریبت البنت، اس کے آگے بھی آپ کو مفعول مطلق لکھنا ہے تو شریبہ کا مصدر لے کر جائیے، مصدر وہی رہے گا جو کا تو، وہ مصدر کو مؤنث مت کر دینا، کبھی اٹھا کر مصدر کو ہی مؤنث کر دو تو وہ تو مذکر مؤنث میں دونوں میں چلتا ہے، تو شریبت البنت میں لے کے آ جائیے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے حربا بھاگا، حرب اللص چور بھاگا، خوب بھاگ گئے اچھے سے، سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس کا مصدر لے کے آ جائیے، تو یہ ہمیں کر کے دکھائیے۔ اس کے علاوہ اور لکھ دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر لعبہ کھیلا، لعبہ حسن حسن کھیلا، خوب کھیلا، تو آپ اس کے آگے لعبہ کا مصدر لے کر آ جائیے۔ اور ضحیکہ، ضحیکہ معنی ہنسا، تو ضحیکہ اس کا آپ جو ہے مصدر لے کے آ جائیے گا، ضحیکہ حسن، ضحیک الولد، یہاں پر میں لکھ دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا، تو اس طرح سے آپ یہ مجھے کر کے دکھائیے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بھی اس کی مثالیں آتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھا دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔